باب استحباب سجود الشکر عند حصول نعمت ظاہرۃ او اندفاع بلیۃ ظاہرۃ، کسی ظاہری نعمت کے حصول یا کسی ظاہری مصیبت کے ٹل جانے پر سجدہ شکر کے استحباب کا بیان۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا ہم مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ارادے سے نکلے۔ جب ہم مقام ازبراء کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے، پھر آپ نے اپنے ہاتھ بلند کیے، کچھ دیر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، پھر سجدے میں گر گئے اور کافی دیر حالت سجدہ میں رہے، پھر آپ اٹھے، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے کچھ دیر تک اور پھر سجدہ میں گر گئے، اور آپ نے 3 مرتبہ ایسا کیا اور فرمایا میں نے اپنے رب سے دعا کی اور اپنی امت کے لیے شفاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری 1/3 امت عطا فرما دی، اور میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر گیا، پھر میں نے سر اٹھایا اور اپنے رب سے اپنی امت کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 1/3 امت عطا فرما دی، پس میں نے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر گیا، پھر میں نے سر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری تہائی بھی عطا فرما دی، تو میں اپنے رب کے حضور سرب سجود ہو گیا۔ اس سے کئی ایک باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، تو حالت سفر میں بھی ایسا سجدہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان دعا کرتے ہوئے کچھ دعا کرے اور کچھ دیر سجدے میں پڑھ کے اگر شکر ادا کرتا ہے اور پھر بیٹھ کے دعا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ تیسری بات یہ کہ خالی سجدہ نماز کے بغیر جو ہے شکرانے کا وہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ وضو بھی ہو انسان کا، بعض اوقات اچانک کوئی خبر اس کو ملتی ہے تو اسے اچانک بھی سجدے میں گر جانے سے کوئی چیز نہیں روکتی۔ چونکہ یہ سفر کی حالت تھی، اور اس میں حدیث میں جو سند میں سفر کی بات آتی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ سفر کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بعض اوقات پانی نہیں ہوتا، بعض اوقات وضو کا اہتمام انسان نہیں کر سکتا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شکر ادا کرنے کے لیے انسان کہ دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اگر وہ بہت اہتمامات میں لگ جائے تو شاید وہ جو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے انسان جو ہی کوئی شکرانے کی بات سنے یا کوئی خوشی کی بات سنے یا کوئی نعمت ملنے کی خبر پائے تو اس وقت انسان سجدے میں گر جائے۔ یعنی ایک تو نفل پڑھنا شکرانے کے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن اگر انسان وہ نفل نہ بھی پڑھ سکے تو صرف شکرانہ جو ہے وہ بھی فائدہ دیتا ہے۔ اگلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے انتہا درجے کا پیار تھا۔ کبھی ہم بھی سوچیں کہ ہم نے اس پیار کے اور اس محبت اور اس خلوص کے جواب میں آپ کے لیے کیا کیا، آپ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، آپ کے لائے ہوئے پیغام کو بلند کرنے کے لیے، اور آپ کی حیثیت اور آپ کی جو شان ہے پوری دنیا میں اس کو سرخرو کرنے کے لیے۔ آپ اس میں دیکھیں کہ آپ سب سے محبت کرتے ہیں، اپنی امت کے پہلا حصہ یعنی جو ظاہر نیک لوگوں کا ہے، دوسرا درمیانی قسم کے لوگوں کا، اور تیسرا جو گناہگار ہیں ان سب سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبت کرتے ہیں تو امت کے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے اور جھگڑنے اور دین کے نام پہ خاص طور پر گلا کاٹنے اور ایک دوسرے سے دشمنی رکھنے سے دین کی روح پھر انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، اور دین کی روح سے یہ بہت دوری ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ تبلیغ کے میدان میں نکلے یا دوسروں کو بھلائی کی بات بتانے لگے تو انہیں اپنے دل سے لوگوں کے خلاف ہر قسم کا بغض اور حسد اور نفرت جو ہے اسے دور کر دینا چاہیے، اور ان کے لیے خاص وہی اخلاق پیدا کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا، کیونکہ آپ اخلاق کے بہترین مرتبے پر فائز تھے کہ اپنی امت کے ہر طبقے کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ اور پھر پہلے حصے کے لیے جب آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے عطا کر دے، یعنی ان کے لیے میری ایک طرح سے سفارش قبول فرما، تو آپ نے قبول فرمائی، پھر دوسرے کے لیے، پھر تیسرے کے لیے۔ اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ کی امت کا ایک حصہ تو وہ ہوگا جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ حصہ ہوگا جس پر آپ فخر کر سکیں گے کہ یہ ہے میری امت۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو درمیانے درجے کے ہوں گے جن سے کچھ حساب لیا جائے گا اور کچھ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور تیسرے وہ ہوں گے جو سزا میں ڈالے جائیں گے، سزا بھگتیں گے، اور پھر آخری وہ شخص جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے
آپ کی شفاعت پر اور سفارش پر نکال لیا جائے گا. جیسے آپ نے قرآن پاک میں وہ آیت پڑھی ہوگی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، کہ پھر ہم نے وارث بنا دیا اس کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا. اور یہ چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کچھ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، یعنی اس کتاب کا حق نہیں ادا کرتے، اپنے رب کا، اپنی حیثیت کا کوئی انہیں لحاظ اور پاس نہیں ہے. اور دوسرے وہ ہیں مقتصد، جو درمیانے ہیں، نہ نیکیوں میں بہت آگے اور نہ گناہوں میں ملوث ہیں. اور تیسرے وہ ہیں جو نیکیوں میں سب سے آگے ہیں. تو پھر وہاں بھی امت کے 3 درجے بتائے گئے، اور اس حدیث میں بھی 3 درجے پتہ چلتے ہیں، جو کہ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہر امتی جس کے دل میں ایمان کی رائی بھی ہوگی وہ بھی بالآخر جنت میں پہنچے گا.